تجید امام زمان علیہ السلام بوازی برانتر صلوات على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله يا علي عليه السلام اللهم صل على محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله المعصومين برائے قبولیت دعا بلند صلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية آل إبا الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين العبد المعيد ورسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على الإمام المظفر والشجاع الغزنفر قاسم طوبى وسقر سيد الأولياء إمام الهدى إمام المشارق والمغارب مولانا امیر المؤمنین محبت بھری صلوات وعلى سيدة الجليلة الطاهرة وزكية نقية رضية مرضية مخدومة المظلومة المحرومة عن حق ميراث أبيها سيدة النساء العالمين برزمة مادر حسنين صلوات
ثم الصلاة والسلام على الحسن المعصوم المسموم وعلى الحسين المظلوم الغريب مقتول المذبوح من الكفاء في الكربلاء يوم عاشوراء الذي قال عند وقت وداعه من الخيام يا زينب ويوم كلثوم ورقية وسكينة عليكنا مني سلام أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم خذوا زینتکم عند کل مسجد بآواز بلندتر صلوات پروردگار عالم دی پاکیزہ بارگاہ دے اندر دعا اور التماس ہے کہ اس حسین مجلس آزادہ ثواب تمام تر مرحومین مومنین و مومنات بالخصوص بانیان مجلس دے مرحومین دے ارواح کو ایصال فرمائے، حاضرین دے مرحومین دے درجات جنت عالی فرمائے۔ پروردگار بانیان مجلس دا ایک خوبصورت اہتمام اپنی بارگاہ قبول فرمائے، حاضرین مومنین و مومنات دی تشریف آوری قبول فرمائے۔ کائنات دا رحمان و رحیم خالق تمام مومنین کو بالخصوص حاضرین مجلس اور بانیان مجلس عزا کو رزق حلال وسیع عطا فرمائے۔ مومنین و مومنات جس مقام تے مریض یا مریضہ ہیں، میرا اللہ تمام تر مریض مومنین و مومنات کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو اولاد وسط سکتن صدقہ سین رباب دی اجڑیا غوش دا اولاد عطا فرما، مقروضین دے قرض دے ادائیگی دے وسائل عطا فرما، انقلاب اسلامی ایران اور وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرما، مومنین کو اور بانیان مجلس کو ہر قسم دے دکھ تکلیف پریشانی عرضی و سماوی حوادث و بلیات تو محفوظ فرما، حضرت حجت ثانی عشر ناموس دہر دے ظہور تعجیل فرما، اور سریاں گناہگار رکھاں کو جمال یوسف سیدہ دنال روشن و منور فرما۔ دعا دی استجابت دی خاطر سارے صاحبان مل کے با آواز بلند صلوات تلاوت فرما۔ اللہم محترم سامعین گرامی قدر، کائنات دے کریم اللہ نے اس عالم وچ موجود اشیاء کو ایک دوسرے واسطے زینت قرار دیتا ہے، یعنی اللہ نے ایک چیز کو دوسری چیز واسطے زینت بنائے، اور لفظ زینت دا ذکر متعدد مقامات دے ہوتے قرآن مقدس دے اندر اس پروردگار نے فرمایا۔ مثلا آواز توحیدہ دی خذو زینتکم عند کل مسجد، تم مسجد کی طرف آؤ، سجدگاہ کی طرف آؤ، یعنی نماز کی طرف آؤ، اللہ سے ملاقات کے لیے آؤ تو زینت کر کے آؤ۔ جیڑا بندہ نماز واسطے نکل دے خوبصورت لباس دے بتن کر کے آوے، بہتر خوشبو لا کے آوے، امام بد کے تحت الحنک ولا کے آوے، کندہ دے ہوتے ابا سٹ کے آوے، اور پرددار ہے لباس اچھا ہوئے، با حجاب ہوئے، اور او مومن جیڑا خوشبو لا کے نماز پڑھ دے، اس دی 2 رکعت نماز
اس مومن دی 70 رکعت تو افضل ہے جڑا خوشبو نہ لا کے نماز پڑھ دے۔ اللہ تعالیٰ خود حکم دیں دے کہ نماز تو پہلے چہرے کو دھوو، زینت کر کے آؤ نا، چہرے کو دھوو، وت ہتھاں کو دھوو کوہنیاں سمیت، مسا کر کے آؤ اور مسواک کرو، کر سکتے وے تے مستحبات دے وچوں ہے۔ جیڑا مسواک کر کے نماز پڑھ دے معصوم فرمانے اس دے 2 رکعت نماز مسواک نہ کر کے نماز پڑھن آلے دی 70 رکعت نالو افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ بہانے بڑھائیں انسان دے مراتب کو بلند کرن واسطے، انسان کو کمال تک پہنچن واسطے، چھوٹے چھوٹے کماں دے ہوتے پروردگار نے بڑا اجر رکھ چھوڑا ہے۔ لہٰذا اللہ ارشاد پہ فرمائے زینت کر کے آؤ، زینت کر کے آسو تا عبادت دا معیار ود ویسی۔ پھر آواز توحیدہ دی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے حیات دنیا یعنی زندگانی دنیا کی زینت ہیں۔ مال اور پتر حیات دنیا دی زینت ہے۔ جیڑے بندے کل مال ہے، چنگی گڈی ہے، چنگی سواری ہے، پیسہ ہے، ٹھاٹ باڑ دے کپڑے پہندے، اس واسطے باعث زینت ہے۔ جن دے پترین اس واسطے باعث یعنی باپ واسطے باعث زینت ہے۔ لہٰذا اللہ نے پھر ایک اور مقام دے ہوتے ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ اِنَّا زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کیا ہے۔ ہم نے دنیا کے آسمان کو زینت بخشی ہے ستاروں کے ساتھ۔ دوسرے مقام دے ہوتے ارشاد توحید ہوندے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے روشن چراغوں کے ساتھ یعنی ان روشن ستاروں کے ساتھ آسمان دنیا کو زینت عطا کی ہے۔ انسان اگر تھوڑا جیاں چھت تو باہر ہو کے دیکھے آسمان والے پاسے وہ ستارے بڑے دور ہیں، انسان دی دستراز تو دور ان کہندہ ہاتھ نہیں پہنچدا، لیکن کتنا کریم خالق کہ انسان دا ہاتھ ستارہ تک نہیں پہنچدا۔ انسان دا باقی وجود میرا جوان دوست سوچا کر پروردگار دے متعلق جو کتنا با عظمت ہے، جائیں تیکو میں کو خلق کیتے، جائیں آفرینش کو خلق کیتے، جائیں کائنات کو خلق کیتے، کیسا قادر اللہ ہے اور کیسی عظیم ذات ہے کہ ہاتھ طاقت ڈھیر ہے لیکن ہاتھ ستارہ تک نہیں پہنچ دے۔ اعضائے انسانی دے وچوں چھوٹا ترین عضو ہے اکھ، اکھاں دی پہنچ ستارہ تک ہے۔ شاید سارے احباب غور نہیں فرما رہے۔ اللہ نے آسمان دنیا کو زینت تو دے دے وے، وہ ستارہ نال آسمان بڑا سونا لگتا ہے رات کو، اور راتی کوئی اور شے نظر آوے یا نہ آوے، ایک بینا شخص کو، بینائی رکھن والے شخص کو ستارے ضرور نظر آنے۔ اے تمتراک ستارے، چمک دے ستارے، روشن ستارے، روشن مصابیح اور روشن قندیلاں جڑیاں اللہ نے نیل گوں آسمان دوتے سجا چھوڑیں، کہکشاں دی صورت اچ مختلف انداز اچ انسان کو ستارے نظر آنے۔ یعنی اللہ نے کہہ شے کو کہہ شے واسطے زینت بڑھائے، پہاڑاں دی بھی زینت بڑھائی ہے، سبزہ پہاڑاں دی زینت ہے، زندگانی دنیا دی زینت قرآن دے مال اور بیٹے، آسمان دی زینت ستارے، روشن ستارے، ہر شے دی کوئی زینت ہے، حتیٰ عبادت دی بھی زینت ہے۔ عبادت دی زینت کیا ہے؟ عبادت دی زینت دعا ہے، عبادت دی زینت سجدہ ہے، اور عبادت دی زینت دعا اور سجدہ ہے۔ سامعین گرامی قدر کرنا سوچے عابدین دی یعنی عبادت کرن آلہ دی زینت کون ہے؟ اگر تاریخ دے اوراق اٹھا کے دیکھ سے تا عابدین دی زینت حسین دا بیٹا تیرا میرا چوتھا امام سید الساجدین نظر آسی، جس کو زین العابدین آقا میں دے، یعنی عابدین دی بھی کوئی زینت ہے۔ عابدین دی زینت کون ہے؟ سید الساجدین زین العابدین تیرا میرا چوتھا امام علی ابن الحسین، جس کو اللہ نے کائنات دے عبادت گزاران دی زینت ہر شے دی جوانو عزیزو زینت ہے۔ کہ نبیاں دے سلطان کو سوال کیتا یا رسول اللہ اے زمین دی زینت کیا ہے؟ زمین دی زینت توجہ فرمایا زمین دی زینت ان مرد، یا رسول اللہ زمین دی زینت مرد ان مردہ دی زینت کیا ہے؟ فرمایا مردہ دی زینت ہے میرا بھائی علی ابن ابی طالب، ابو طالب دا بیٹا میرا بھرا علی حیدر کرار۔ اچھا یا رسول اللہ ہر شے دی کوئی نہ کوئی زینت ہے، زمین دی زینت مرد، مردہ دی زینت علی ابن ابی طالب، آیا علی دی بھی کوئی زینت ہے یا کوئی نہ؟ سار اٹھاونا بھئی احباب، علی دی بھی کوئی زینت ہے یا کوئی نہ؟ ہاں ہاں اللہ نے علی کو ایک بیٹی عطا کی تھی۔ بھائی سامعین محترم میں کو آکھن دا حق دیو،
علی جس کو اللہ نے مثالی زوجہ عطا کی تھی کہ کائنات اس کے فرد دی ہو جائے زوجہ نہیں جیسی زوجہ علی ابن ابی طالب دی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد نبی دی ازواج دا اپنا مقام لیکن کوئی انبیاء دی بیوی بھی نبی حتی نبی مکرم دیاں بیویاں چو بھی کوئی بیوی جناب زہرا دے مقام کو نہیں پہنچ سکتی جس طرح اللہ نے علی کو بیٹے عطا کی تن حسنین جیسے بیٹے اس کریم پروردگار نے کہہ کو ایہو جائیں بیٹے عطا نہیں کیتے معصوم عن الخطا عالم علم لدنی اور ایک جناب زہراتوں حسن اور حسین عطا کیتن اتھائی آکھن دا حق دیو زمین دی زینت مردہ سے جوانوں کو سمجھاور دی خاطر تکرار کر رہے ہیں مردہ دی زینت علی ابن ابی طالب علی دی زینت کونن حسنین بڑا مقام ہے قرآن آدھا پہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور بیٹے زندگانی دنیا کی اور باپ کے لیے زینت ہے لیکن اس کریم پروردگار نے ایک امتیازی مقام انفرادی مقام عطا کیتے جناب زینب کبریٰ کو دختر علی ابن ابی طالب کو اللہ نے جناب حسنین دی موجودگی جس بیٹی کو علی ابن ابی طالب واسطے زینت بنائے ان کو زینب کبریٰ آہدین حسنین چاکھاں حسنین دی موجودگی جڑی بی بی علی جیسے باپ دی زینت بن کے دنیا دے سامنے آوے کو زینب کبریٰ آہدین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد میری بات سمجھ آ رہی ہے صاحبان کو یا کوئی نہ چونکہ حسین بچائے دین تے حسین کو بچائے زینب کبریٰ بی بی دی بڑی محنت ہے میرا دل چاہتا ہے جو آج میں متوسل ہوا اس پاک سین دے نال جتنی دیر میں جناب دی خدمت اچ موجود ہاں ذکر ہوئے تا زینب کبریٰ دا ہوئے جس دی اتنی محنت ہے میرے دوستو جنا بی بی دنیا تے آئی ہے نا نبیان دے سلطان نے اپنی بیٹی کو جدین نبوت دے اتے اٹھایا یعنی اپنے ہتھاں دے اتے اٹھایا اللہ دے نبی نے گریا شروع کیتا زار و قطار رومن لگ گئن این دا مقصد ہے امام حسین تے رومنا چونکہ روایات دسینین تساں کتاباں دے اندر پڑھیاں حسین علماء کل واعظین کل سنیاں حسین کہ جڑا امام حسین دنیا تے آئے ہن نبیان دے سلطان نے گریا فرمایا اور حسب معمول جنا زینب کبریٰ دنیا تے آئے نبیان دے سردار نے گریا فرمایا این دا مقصد ہے جو حسین کو رومنا بھی سنت محمد مصطفیٰ ہے عزیزان محترم اور جناب زینب کبریٰ کو رومنا بھی سنت نبوی ہے سنت نبی اکرم ہے سنت سید الانبیاء ہے بی بی ہتھاں دے اتے اللہ دے نبی نے گریا کیتا جناب سیدہ نے پوچھا بابا نواسی دنیا تے آوے نانا تا خوش تین دے اے تسا روندے کیوں پیوے فرمایا کربلا دے روح فرسا مصائب دے وچ میری بیٹی میرے حسین دے آدھی بھائی والو سی میں تھواری زبان ایک ترجمہ کیتا ہے یعنی حسین دی شریک ہو سی اور امام دا ایک لقب ہے بی بی دا ایک لقب ہے شریکت الحسین دیکھو معصوم دا شریک معصوم رہے ہر زمانے دے وچ نبی دا شریک نبی رہی ہے قرآن گواہ ہے جناب موسیٰ عرض کرنے لگے ہاں پوری آیت تلاوت کرے سا اپنے اور تھوڑے اور بانیان مجلس دے مرحومین دی ایصال ثواب دی خاطر رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخشدد بہی ازری واشرکہو فی امری جناب موسیٰ بارگاہ الہی دے اندر عرض پہ کرنن پروردگار میرا شرح صدر کر دے میرا عمر آسان کر دے میری زبان کی گرہوں کو کھول دے اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر قرار دے اور پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرے عمر کا شریک بنا امر ولایت کا امر وصایت کا امر نبوت کا امر دین کا اپنے امر کا شریک میرے بھائی ہارون کو قرار دے سامعین گرامی قدر جناب بڑے بڑے لوگ موجود ہیں لیکن جناب موسیٰ دا نگاہ انتخاب کیا ہے انتخاب نبوت انتخاب وصایت انتخاب ولایت کیا ہے جناب ہارون ہے چونکہ جناب ہارون دے وچ او صفات موجود ہیں جڑیاں صفات ایک ایسی شخصیت ہونیاں چاہیے جڑا امر نبوت دا شریک ہوئے امر ولایت دا شریک ہوئے اللہ دے
امر دا شریک بنے. اللہ دا کوئی شریک نہیں بن سکتا لیکن نبوت دا شریک ہو سکتا ہے. ہر زمانے ہر نبی دا کوئی نہ کوئی وسیری ہے, ہر نبی دا کوئی نہ کوئی اس دے امر دے وچ شریک رہی ہے. اللہ دے اس نازل کردہ امر جڑا اللہ نے انبیاء دے قلوب نازنین دے اتے نازل فرمایا ہے, یعنی وہ امر دین, وہ امر الہی, یعنی دین دے وچ ہر نبی دا کوئی نہ کوئی شریک رہی ہے. جناب محمد مصطفیٰ دا شریک ہے علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب دا شریک ہے اس امر الہی دے وچ جناب حسن مجتبیٰ, حسن مجتبیٰ دا شریک ہے امام حسین علیہ السلام. تھوارے کل پوچھنا امام حسین دا شریک کون ہے؟ اللہ نے امام حسین ہر نبی دا شریک, ہر معصوم دا شریک مرد رہی ہے, لیکن کیسا مقام عطا کیتا ہے پروردگار نے جناب زینب عالیہ کو کہ امام حسین علیہ السلام دا شریک کوئی مرد نہیں, او دی خواہر محترمہ زینب کبریٰ ہے. یہ کوئی عام لقب نہیں, یہ تو ساتھ ایسا پڑھ چھنے نہیں ہے لیکن غور نہیں کریں دے. شریکت الحسین, حسین کتنے مقام دا ہمیں لے جائے کو پروردگار رکھے. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجع الى ربک راضیۃ مرضیہ. جب پروردگار صدقے اے نفس مطمئن, اس نفس مطمئن دے امر امامت, امر ولایت اور تحریک کربلا دا اگر کوئی شریک ہے تو او بی بی زینب عالیہ ہے. بی بی دا ایک لقب عقیلہ بنی ہاشم. عاقل اوکو اہدن, ماشاءاللہ میرے سامنے صاحبان فہم مجمع تشریف فرمائے, اتنا زیادہ دقت اور وضاحت دی لوڑ بھی کوئی نہیں. عاقل اوکو اہدن جس تو عاقل جدا تھی مرد خدشہ ہوئے, یعنی جن دے اتے جنون تاری ہو سکتا ہوئے, جیڑا پاگل ہو سکتا ہوئے. عقیل اوکو اہدن جیڑا کداں پاگل نہ ہو سکتا ہوئے, جن دے اتے کداں جنون تاری تھی مرد خدشہ نہ ہوئے. جیڑے بیدار نہیں ہوئے, جن تک میری بات آسانی تک ابلاغ نہیں ہوئی, میں مزید آسان چکراں. بھائی ہک ہوندہ ہے عالی, ہک ہوندہ ہے علی. عالی اوکو آدھیں جڑا کداں بلند ہوئے تے کداں نہ ہوئے, لیکن علی اوکو آدھیں جڑا ہمیشہ بلند ہوئے. بلندیاں جندہ مقدر ہوئے, یعنی پستی جندے قریب نہ من سکتی ہوئے. اس وجہ تو اللہ نے طاقت میں کو امام عطا کیتا جندہ نہ ہے علی. دنیا دی کوئی پستی علی ابن ابی طالب دے سامنے نہیں آ سکتی, علی ابن ابی طالب دی عظمت کو نہیں چھو سکتی, چونکہ علی ہر زمانے چ بلند ہے. اللہ نے علی کو علی بنایا ہے, یعنی علی کو بلند مقام عطا کیتا ہے. عاقل اوکو آہدن جس تو عقل جدا تھی مردہ خدشہ ہوئے, کداں جنون تاری تھی سکتا ہوئے, لیکن عقیل اوکو آہدن جیڑا ہمیشہ عقل مند ہوئے. مومنین کرام جتنا سارے دے سارے چن ہوئن, اللہ کرے میں جملہ جناب دی آغوش تک پہنچا سکا اور تو اس جملے کو محسوس کرو. جتنا سارے دے سارے چن ہوئن اتنا قمر بنی ہاشم دا لقب گھننا عباس علمدار دا کام میں. جتنا سارے دے سارے عقیل ہوئن, جتنا بہن سارے عالم علم لدنی ہوئن, اتنا عقیلہ بنی ہاشم دا لقب گھننا زینب کبریٰ دا کام ہے. عقیلہ بنی ہاشم, بنی ہاشم دی عقیلہ کہ عام فرد دی عقیلہ نہیں, کہ عام معاشرے کہ عام خاندان دی عقیلہ نہیں. عقیلہ بنی ہاشم جتا سارے عقیل جتا بہن سارے عالم علم لدنی, اتنا عقیلہ بنی ہاشم دا لقب کس ہستی کو مل ہے؟ جناب زینب کبریٰ کو مل ہے. اور میں اتھے ہی متوجہ کرے سا ماما بھیڑا کو, پردہ داراں کو, اور جیڑیاں پردہ دار مجلس نہیں آ سکیاں, جیڑیاں آئین تسا مومنین وانج کے میرے علی مجلس تھوڑی جائیں 5-7 منٹ انہوں نے ڈسکس کرنا ہے. بھئی ایک سید آیا, ایک طالب علم آیا, اس کو کیا سنا ہے بی بی زینب کبریٰ دے متعلق. جناب سیدہ کو اللہ نے مقام عطا کیتا ہے, جناب سیدہ نے ہر کردار دی تکمیل کی تھی. بیٹی رہی ہے تو عام بیٹی نہیں رہی, رحمت للعالمین, ایک جملے تو سنو دے رہا دے صرف متوجہ کرنے دی خاطر, رحمت للعالمین واسطے رحمت آئی. اور اگر زوجہ رہی ہے تو اس شوہر دے ایمان دی وارثہ ہائی, مالکہ ہائی, نصف ایمان دی مالکہ کہ جڑا کل دا کل ایمان ہے. اور اگر اس دے قدمت لے جنت ہے تو عام شہزادہ دی نہیں بلکہ جوانان جنت دے سرداران دی. ہر کردار اس انداز بی بی نے ہر کردار کو نبھائے کہ آج بی بی تمام تر عالم نسوانی واسطے, کائنات دیا مستورات واسطے نمونہ عمل ہے. یعنی آج دی مستور اگر کہیں کو ٹائٹل بڑھاوے, کہیں کو نمونہ بڑھاوے, یعنی چاہ دیئے میں لباس کینے پاواں تو کچھ چاہدہ اے ہے پہلے جناب زہرا دی مرضی پوچھے جڑا لباس میں پہندی پہیاں اس دے ہوتے حسین دی ماراضی ہے یا کوئی نہ. میں گھر تو باہر ویندی پہیاں
آیا جڑے امر واسطے میں دی پئیاں اس امر وچ جناب سیدہ راضی ہے یا کوئی نہ، بی بی عالیہ راضی ہے یا کوئی نہ، اے نہ ہوئے جو میں ایسے کام واسطے جا رہی ہاں کہ میرے باپ دی عزت مٹی چ مل ونے یا میرے شوہر دی عزت مٹی چ مل ونے اور بی بی عالیہ میں تے ناراض ہوئے، بی بی سیدہ میں تے ناراض ہوئے۔ بی بی نے ایسا کردار اپنا ہے، ایسا کردار، ہر کردار بی بی دا عظیم ہے۔ اگر کوئی خاتون کہہ دی زوجہ ہے تا ایسی زوجہ بنے جی میں جناب فاطمہ الزہرا ہے، یعنی شوہر دی اطاعت کرے، شوہر دی مرضی تو بغیر گھر تو قدم نہ رکھے، اور جیڑی عورت شوہر دے مرضی تو بغیر، شوہر دی اجازت تو بغیر گھر تو قدم رکھ دیے، باہر لگی میں دیے، جب تک واپس نہیں آدھی اللہ دے ملائکہ اس تے لعنت کریں دے رہے ہیں۔ لہٰذا زوجہ بڑھ کے راوے تائیں دے ذہنی جناب سیدہ دی سیرت ہوئے کہ وہ علی دی زوجہ ہائی، لہٰذا میں کو چاہیے کہ میں بھی مثالی زوجہ بڑھ کے دنیا والے مثال دے میں یارو کنیز زہرا ہے، وہ تو شب جمعہ حدیث قصہ دی تلاوت کریں دی، وہ تو دعائے کمیل دی تلاوت کریں دی، وضو کر کے بچوں کو دودھ پی لیں دی، اور نماز دے ویلے مصلی تے نظر آن دی، قرآن دی تلاوت، بچوں کو جھولی گھن کے قرآن دی تلاوت ہے۔ جناب سیدہ دی سیرت ہے، جناب سیدہ کو پردے نال بڑی محبت، عالیہ کو پردے نال، اور بی بی نے ایسا کردار پیش کی تک ایک معروف لقب دے، میری آقا زادی جناب سیدۃ النساء العالمین دا ام ابیہا، اپنے بابا کی ماں، ام ابیہا، اپنے بابا کی ماں۔ کتنا بلند مقام عطا کیتا اللہ نے ماں کو اور دھی کو، جناب سیدہ کو اور جناب زینب کبریٰ کو ہی اپنے بابا واسطے ماں بن کے دنیا دے سامنے آئیے، یعنی رحمت بن کے دنیا دے سامنے آئیے، نبیان دے سلطان بارو آنن، میدان جنگی چانن، پسینے نال شرابور آنن، اپنے چادر دے نال اپنے بابا دا پسینہ صاف کریں دی، اور انہیں محبت لیں دی اپنے بابا کو، جی میں ماں پوتر کو محبت دیں دی، جی میں ماں پوتر دا خیال رکھ دی۔ نبیان دے سلطان کو آکھنا پہ گئے انت ام ابیہا، تو اپنے بابا کی ماں ہے۔ اللہ نے زہرا کو یہ مقام عطا کیتے جو محمد مصطفیٰ جائیں باپ واسطے ماں ہے، اور جناب زینب کبریٰ کو اللہ نے وہ مقام عطا کیتا جو علی جیسے بابا واسطے زینت بن کے دنیا دے سامنے آئی۔ لہٰذا اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ لذا میرے عزیزوں، میرے مہربانوں، خدا تعالیٰ تو سلامت رکھے، آج دی مستور کو اپنے شوہر واسطے باعث زینت ہونا چاہیے، بچی کو اپنے باپ واسطے جناب زینب کبریٰ دی سیرت سیکھ کے کردار پڑھ کے اس دوتے عمل کرے، اپنے باپ واسطے، مومن باپ واسطے، علی ولی اللہ پڑھنے والے واسطے، حسین کرن واسطے باعث زینت ہونا چاہیے، باعث ننگ و آر نہیں ہونا چاہیے۔ اس وجہ تو بی بی زینب کبریٰ دا ایک لقب ثانی زہرا، یعنی دوسری زہرا۔ اور کہیں شاعر کیا خوب آکھائی، توجہ دا طالب، ہاں بھائی سامین، کہیں شاعر کیا خوب آکھائی، جواب ہوا جناب مریم، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب۔ شاید سارے احباب سمجھے نہیں، جواب ہوا، میں پھر عرض کرنا جڑے نہیں سمجھے، جواب ہوا جناب اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، بے شمار لعنت۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ میں کوئی عالم نہیں، مکتب اہل بیت دا ایک ادنا جیاں طالب علم، اور اے میرے واسطے سرمائے افتخار ہے۔ بعض ناظم ممبر محبت کریں سانج حقیرہ واسطے لفظ علامہ استعمال کریں، یہ انہوں دی اپنی محبت ہے، لیکن ایسا یہ لفظ علامہ بہت بڑا لفظ ہے، یہ شاید ایسا اس دے متحمل نہیں۔ اپنی طالب علمانہ بساط دے مطابق جس موضوع کو میں شروع کیتا ہے اس کو کامل نہ کر سکساں، وقت کو ملحوظ رکھ دے ہوئے ہیں، چونکہ قبلہ بزرگوار ماشاءاللہ محسن شخصیت اساں ایسے لوگوں کو یقیناً سکھ ہے اور سکھ دے رانے ہیں۔ پروردگار انہاں بزرگاں دے سائے سلامت رکھے، انہاں
لوگاں دیاں محنتیں جو اساں تھوڑے سامنے آ کے ذکر اہل بیت کرنے ہیں انہاں امامے دا تعارف کرائے اپنی سونی آواز دے نال اپنے علمی کلمات دے نال اپنے مواعظ حسنہ دے نال ماشاءاللہ انہاں راہ ہموار کی تھی تے اساں آسانی نال تھوڑے تک پہنچ وینے ہیں میں ہن قبلہ دی احترام دے وچ بس اتنا عرض کرے سا کہ جواب حوا گھبراتا نہیں گیا نا تو سن جواب حوا جناب مریم جواب مریم جناب زہرا جواب زہرا جناب زینب جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب یعنی ثانی زہرا دنیا دے سامنے آئیے بی بی زینب کبریٰ نے ایسا کردار پیش کیتا ہے ایسی سیرت پیش کیتی ہے دنیا دے سامنے کہ ثانی زینب آج دی تک دنیا دے سامنے نہیں آئی اور اتنا میں جملے چھوڑے سا امام حسین علیہ السلام کو اتنا اعتماد آئی اپنی بھیڑ دے ہوتے جو زخمہ نال چور چور آئی اکبر دا بابا ڈاہ محرم دی گر تیران دے زخم تلواران دے زخم پتھران دے زخم نیزان دے زخم بھیڑ دے دروازے تے خیمے دے در تے ہگل کی تیس یا اختا لا تنسینی فی صلاة اللیل احمد جائی میں کو نماز شب بیچ نہ بھولا میں علماء دو نتائج نخص کرنن پہلا نتیجہ یہ اخص کرنن جو بندہ جدہ بھی کہہ کو دعا دی التماس کرندہ نا یا دعا دا عہد ہے وہ کہہ متبرک شخصیت کو عہد ہے جندے ہوتے اعتماد ہوندہ ہے امام حسین کو اپنی بھیڑ دے ہوتے اعتماد آئی اور امام حسین دی نگاہ بی بی دا مقام اتنا بلند ہے کہ امام حسین عہد کھڑن جو آلیہ بھیڑ میں کو نماز شب دیا دعا مچ فراموش نہ کریں اللہ تعالیٰ گریہ قبول فرماوے دوسرا نتیجہ علماء فرمینن جو امام حسین کو پتہ آئی یقین آئی نگاہ امامت نل دے دے پیان بھاویں جو خیمے جل ویسن بھرا مارے ویسن پتر کو ہی ویسن بے پلانے اٹھن دا اوکھا سفر ہو سی ہاتھ ردھے ہوئے ہو سن پانی وضو واسطے کوئی نہیں ملنا والوی میریاں بھیڑا دی نماز شب قضا نہیں ہونی مستوراں تو اپیلے جوانہ تو اپیلے حسینیاں تو بزرگاں تو اپیلے خدا را نماز قضا نکی دی کرو تھوڑا میرا نماز پڑھنا سوکھ ہے پتر کو ہا کے بھرا مرا کے مہمان مرا کے خیمے جلوا کے آدھی کھڑی آئی میرا اللہ ایک امام دی دھیاں دو امامہ دی بھیڑا مسئلہ شریعت تو آشنا مستور نماز پڑھے چے جائے پوشیدہ ترین مقام ہوئے عورت دے سر دے چادر ہوئے میری مجبوری ہے بغیر چادر دے میری نماز قبول فرما صدقے بھائی صدقے شرم کر کے نہ رونے کرو جوانوں نہ سوچا کرو جو لوگ نالا لگے آکسی جو شکل کیمیں بڑھ دی پئی اتنا سوچا کر جو زینب دا دین دے ہوتے خرچہ کتنا ہے مسیل خدیجہ بی بی زینب کبریٰ ارمان روین دے کہندہ ہیک ٹور ونجے نا رسم اسلامی ہی ہے دستور زمانہ ہی ہے پڑھے لکھے آباب پرانے عزادار چہرے نظر پہ آنن لوگ پر چینن وارسان دے دروازے تے آنن پیو ٹور ونجے دا پترہ کو آدن تیرے بابے دے ارمان پتر ٹور ونجے دا ماما کو آدن پیو کو آدن تیرے پتر دے ارمان آلیہ دا جوانوں کربلاج ہک نہیں 72 145 یا 210 قضیہ تھی ہے تھوڑے کو پوچھنا کہیں ہک آکھ ہے آلیہ تیرے اکبر دے ارمان تیرے اونو محمد دے ارمان تیرے عباس دے ارمان مارن علی کونن کافران دہریان عیسائیان یہودیان خدا غریق کے رحمت فرمائے مرحوم عاشق حسین قیامت بہت بڑے مصائب خانان او فرمیندے رانیان ہاتھ وچ خنجر آئی بغل وچ قرآن آئی تیاری نماز دہائی لٹین دے محمد دی دھی دا گھر رہ گئے اجرکم اللہ بس میں مختصر چکرہ ممبر قبلِ بزرگوار دے حوالے خدا انہ دا سایہ سلامت رکھے ایڈو آخری ضرب چلیے ایڈو ایک اعلان ہوئے آدھیاں لٹ لو علی دیاں دھیاں دا رہا کوئی نہیں ازادارو لٹن علی ای کمینی فوج لٹی جن علیان علی دیاں شریف دیاں
او جڑیاں وڈیاں مستورہ ہونیاں او دے ور پائی سکدیاں دلہائی سکدیاں اگر کہندے گھر 4 سالاں دی بچی ہوئے جڑے حالیں تک نہیں رونے کوشش پیا کریں اللہ پھراوی جدہ گھارو ولنے وقت بازار چون دور چگھلنے 4 سالہ دی بچی کو دور دے کے آکھے بچڑا ذرا پائی سائی تلائی سائی مومنہ نہ پا سکتی ہے نہ لا سکتی ہے او جنہ مستوران دے سن ودے آئے نہ زیور لہاؤ کے سٹ چھوڑے نا میں کائنات قربان کر دے و حسین دی 4 سالہ دی دھی تو دور لہ گئے نہیں پتا بابے پوائے آئین ماں پوائے آن چاچے غازی پوائے آن یا اکبر بھرا پوائے آئین اتنا پتہ ہے لہاوڑا لکھون آئی اکبر بھرا نہیں چاچا نہیں بابا نہیں لہاوڑا لپیو دا کمینہ قاتل آئی ان لتھین وین بلندوئے بابا مرحبا اجرکم اللہ اللہ تھوڑی ہائے قبول فرمائے بابا میرے کان زخمی ہو گئے بابا میرے رخسار زخمی ہو گئے لٹنے ازادارو ہی کمینہ لٹیں دئی آئی تے رو نہیں آئی علی دیدھی پوچھے آئے او کمینہ لٹیں دئی ہے تے رو نہیں ہے یا لٹ نہیں یا رو نہیں آدھے بی بی لٹیں دئی وجہ تو وداؤ جب میں نہ لٹا تو کوئی اور لٹ ویسی میری سینہ دیئے تے روندہ کیوں ہے سر چاوے ازادارا ستر دا نہیں ہے پہاڑ مذائب دا آدھے بی بی لٹیں دائی وجہ تو وداؤ جو میں نہ لٹا تو کوئی اور لٹ ویسی میری آقا زادیہ دیئے تے روندہ کیوں ہے آدھے ایدے غریب ہو گئے ہو سن روکانا لا کوئی نہیں تیرے اکبر جائے پتر تیرے عباس جائے صدقے جی میں بسم اللہ کرا اللہ تھوڑا گریہ قبول فرمائے ایک کمینہ حضرت مختار دے دربار آئے پوچھے مختار دے ساں کیڑا ظلم کی تائی آدھے مختار ایک بیمار آئی جڑا چمڑے دے بستر دے ستوئے آئی ماں دے سامنے میں بیمار دے بستر کو ہاتھ پایا آدھی آئی منگھنے آدھے چھوڑا ماں دے سامنے بیمار پترہ دی توہین کوئی نہیں کرے دا جزاک اللہ سوائی غم دے دنیا دا غم نہ دیکھو ایک منزل ودھاؤ دعا پیا دینا لٹن دے بعد ظلم نے چھوڑا شرفاء دا مجمع لٹن دے بعد انہ علی دیا دھیاں دے خیمہ کو بھا چلائیے بھا ان لائنے جویں شکاری جنگل کو بھا لیں دے آگ دے شولے ودھین ایدیاں ودیاں پردہ دار آئیں ایویں باہر نہیں آئیا علی دی وڈی دھی مستورن نال رلا کے اٹھائیے جتھا وقت امام آئیے نادی سجاد ایک مسئلہ دزا آپ عالمہ غیر معلمہ مسئلہ کیڑا پوچھ دیئے آدھی سجاد میں جال مرا رومن واسطے لفظ ہونے شرم کر کے نہ روئے جوانو اللہ تھوڑی زندگی دراز فرمائے سیدہ دے پٹھی اما علیکلنا بالفرار جنگل در رخ کر ونجو آدھی ای اکبال میرے سر تے چادر کوئی نہیں او بارو اکبر دے قاتلین غازی دے قاتلین حسین دے قاتل حسین دی شہادت جشن و دے منینین عزت علیہ جدالی دیا دھیاں باہر آئین حالت کیڑی آئی لاتمات الوجو و ناشرات شور ندوال کھلے ہوئے او سارت ماتم کرے نہیں آئین دیان
محمد و علی آخری جملہ تے مک گئی مجلس اور لگیے بھاؤ تے جل گئے خیمے جوانو راویہ دے ایک مستور جڑی جلدے بلدے خیمے دے قریب وین دیئے وال ہٹ دیئے وال قریب دے دیئے وال چند قدم پیچھا ہٹ دیئے میں آکھے بی بی کوئی قیمتی شئی تو چھوڑے سر چاہے ستر نہیں پہاڑے مسائب دا ازادارو آدھے جلدی نال جلدی بلدی بھاج داخل ہوئیے تے دولیے کاڑتے بیمار آئی آدھی آئی حسین مردے مردہ دیا لاشا جیدارے او میں دو دیکھ میں زندہ سجاد جائی تیری نسل بچائی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ